itu sama itu nanti pura sama dengan itu nanti मोबाइल से 3,000 होता तो पहले से मोबाइल दे देता तो सब चीज़ें नुकसान करने वाली है, कोई फायदा नहीं। सब तो दिल में उतारना है। पहले तो नहीं ये देखो दिल में खुदा मेरे बात है, इसलिए ऐसे सुनो बात। अजी जिक्र कर ले, अजी बयान ना लगना कर परवरे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك غناءك قبل فقرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں اور بھائیوں، ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ مر کر ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، اور یہ بھی ہم سب کا یقین ہے کہ دوبارہ اٹھ کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب دینا ہے، اور یہ بھی ہم سب کا یقین ہے کہ اچھے اعمال لے کر جو جائے گا، ایمان لے کر جو جائے گا اور اپنے اعمال کو بنا کر جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اور جو بد نصیب دنیا سے بغیر ایمان بنائے اور بغیر ایمان لیے اپنی جی کی چاہتوں اور خواہشات پر زندگی گزار کر اللہ کی نافرمانیاں کر کے دنیا سے جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ سب ایمانیات میں سے ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے یہ 5 چیزوں کو انسان غنیمت سمجھے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے
تاکہ میں اپنے موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لوں. ہاں یار یہ تو طے ہے، دنیا میں رہنا نہیں، ہمیشہ مرنا ہے، جانا ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ مر کر ہمیں مٹی پر نہیں جانا ہے، بلکہ مر کر ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا اور زندہ کرے گا، اور ہمیں اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال پر انسانوں کے ساتھ معاملہ فرمائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات قسم کھا کے فرمائی ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما بعد الموت، موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے دو جگہوں کے. جو بھی مر کر دنیا سے جائے گا اسے دو ٹھکانوں میں سے ایک ٹھکانے میں جانا ہے. ما بعد الموت الا الجنت و النار، یا تو آدمی موت کے بعد جنت میں جائے گا یا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. تیسری جگہ موت کے بعد نہیں کہتے ہیں. جنت کا راستہ اور جہنم کا راستہ کیا ہے؟ ہوئی اس کی چھپائی. ہمارا مائک بہت اچھا، آپ بالکل اس کو نہ چھوڑے. اب آ کے تصویر پڑھیں. آپ معاف کیجیے، اگر مائک کے ذمہ دار ہیں تو ہم آپ سے آج درگزر کرتے ہیں. اتنی اچھی آواز تھی اور بات ہو رہی تھی، تھوڑا چھیڑا آواز بگڑ گئی، مائک اونچا کرنا شروع ہو گیا. جب مائک صحیح چل رہا ہے پھر اس کو خاموخواہ ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مائک والے جہاں بھی ہوئے ہیں، کوئی بھی ہو، وہ مائک کے پاس بیٹھتے تو ان کو اس کو چونٹ جو ہے چھیڑ چھاڑ کے بغیر چین پڑتا ہی نہیں. اب ہماری بات چل رہی تھی، چھیڑ چھاڑ کر کے دخل کر دیا تھا. میرے بھائی میرے عزیزوں، حضور پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انسان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں ایک موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، یہ ایک موقع ہے آخرت کی ابدی زندگی کے بنانے کے لیے. آپ نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ لے آدمی کہ اللہ نے مجھے چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، اس میں کچھ اپنی آخرت بنا لوں. یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی کو فنا ہونے والی دنیا کے پیچھے برباد کر کے مر جائے. حالانکہ رات دن دیکھ رہا ہے کہ جو بھی مر کے جا رہا ہے دنیا یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے. دنیا اس کا کچھ ساتھ نہیں دیتی اور اس کے بھی بچے ساتھ نہیں دیتے، اس کے رشتے دار اسے کام نہیں دیتے، اس کے دوست احباب جو دنیا میں اس کے ساتھ لہو لعب میں، ہنسی مذاق میں اور کھیل کود میں ساتھ رہتے تھے، ساتھ نہیں دیتے. آج یہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں اپنی زندگی کو کہاں لگا رہا ہوں. میں نے اپنی موت کی کچھ تیاری کی ہے. آدمی اپنے گھر سے 50 کلو کا 80 کلو میٹر کا سفر کرتا ہے تو کچھ تیاری کرتا ہے.
بھائی مجھے سفر میں جانا ہے، اس کی تیاری کروں کچھ، ایک چادر رکھ لوں، ایک جوڑے کپڑے رکھ لوں، کچھ جیب میں پیسے لے لوں. لیکن موت کے بعد اتنا لمبا سفر ہونے والا ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا کہ میں نے اپنی موت کی تیاری کی نہیں کی، اور میرا دن بھر 24 گھنٹے میں میری موت کی تیاری میں میرا وقت کتنا لگ رہا ہے. بلکہ ہم کو تو یہ سوچنا ہے کہ موت یاد بھی نہیں ہمیں، تو موت کو بھول ہوئے. حالانکہ موت تو آج آ رہی ہے قریب، اور ایک دن آگے پکڑ لے گی اور کوئی چھڑا نہیں سکے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ مثال دے کے سمجھایا کہ آدمی کا مال اور آدمی کی اولاد اور آدمی کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں. یہ حدیث میں حضور نے مثال دے کر سمجھایا ہے. یعنی ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. حضور نے فرمایا آدمی کی آل اولاد، آدمی کا مال اور آدمی کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں. جب اس کی بیماری ہوئی اور موت کا قریب آیا تو اس نے اپنے بھائی کو بلایا اور اس بھائی سے کہا کہ بھائی اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس بھائی نے کہا جب تک تو دنیا میں زندہ ہے میرے دل میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جب تو مرے گا تو میں تیرے ساتھ چھوڑ دوں گا، میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا. حضور نے فرمایا یہ اس کا بھائی، اس کا مال ہے، زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. ابھی سکرات کب شروع ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے پاس جانا شروع ہو جاتا ہے. اس نے دوسرے بھائی کو بتایا، اس بھائی سے کہ بھائی تو میرا حال جانتا ہے، میرے جانے کا قریب ہے. پہلے بھائی نے جو مجھے جواب دیا وہ بھی تو نے سن لیا، تو میرا کیا ساتھ دے گا؟ دوسرے بھائی نے کہا جب تک تو دنیا میں ہے، بیمار ہے، میں تیری تیمارداری کروں گا، تیری دواداروں کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو تجھے خبر تک پہنچا دوں گا، پھر میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں. حضور نے فرمایا یہ اس کا بھائی، اس کی آل اولاد ہے. بیماری میں ساتھ دیتے ہیں، دعوت پلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. موت آنے کے بعد قبر تک پہنچانے کے لیے اس نے تیسرے بھائی کو بلایا، اس سے کہا کہ بھائی تو میری کیا مدد کرے گا؟ تیسرے بھائی نے کہا زندگی میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، اور جب مر جائے گا تو تیرے ساتھ قبر میں جاؤں گا، تو جب حساب و کتاب ہوگا تو میں تیرے نام اعمال لوں گا، یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کر چھوڑوں گا. حضور نے فرمایا یہ تیسرا اس کا بھائی جو ہے اس کا عمل ہے. عمل تو ہر جگہ ساتھ جاتا ہے، اور اچھے اعمال والوں کا ہر جگہ قدر کیا دیا. دیکھا کہ بھائی اس کو جگہ تو بٹھاؤ گاڑی میں، ریل گاڑی میں کوئی ایک آدمی کھڑا ہو
اس سیٹ میں لوگ جگہ گھروں سے بچھاتے ہیں، خیال میں دیکھ کر آدمی کو لوگ اپنے گھر لے جاتے ہیں. ہاں میں تیرے ساتھ ہوں ہر جگہ، اب میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا. ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ آدمی جب دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کثرت سے، جب اس کی موت ہوگی تو قرآن پاک جو ہے حسین خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے ساتھ قبر میں جائے گا. جب لوگ اس کو دفن کر کے جائیں گے تو یہ اس جوان سے مجھے میں تو کون ہے؟ وہ جوان ہی کہے گا میں قرآن پاک جس کی تو تلاوت کر رہا تھا، اب میں تیرے ساتھ قبر میں رہوں گا. امان ہے. پھر حضور نے سوال کیا صحابہ سے، بتاؤ ان تین بھائی میں سے کون سا بھائی بہتر ہے؟ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. ان تین بھائی میں سے کون سا بھائی اچھا سیدھا صحیح؟ حضور اگلے دو تو کسی کام کے نہیں، اگلے دو تو کسی کام کے نہیں ہیں، یہ تیسرا بھائی اچھا. یہ مثال حضور نے صحابہ کو دے کر متوجہ کیا کہ اپنی عمل کی فکر کرو. میری بیوی، میرے بچے، میری دکان، میرے کاروبار کے چکر کے بجائے میرے عمل کی فکر کرو. میرا کیا؟ آج اس کو سوچنے کی بات ہے، سن کے چلے جانے کی بات نہیں ہے. آپ کو یہاں جمع کیا، بیان سنانے نہیں کیا ہم نے. ہم سب اس کی ضرورت مند ہیں. کیا اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر کچھ فیصلہ کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. موت سے پہلے پہلے میرے پاس موقع ہے. جس طریقے سے میں زندگی گزار رہا ہوں، اس حال میں میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ موت سے پہلے پہلے موقع ہے. جی ہاں، اپنے عمل کو بنانا. اللہ نے قرآن پاک میں بھی اپنے ایمان والے بندوں سے یہی کہا کہ اچھے عمل بناؤ، اچھے عمل، اپنے اعمال کو اچھے بناؤ. اللہ اچھے عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. اپنی نماز اچھی بناؤ، اپنا روزہ اچھا بناؤ، اپنی زکوٰۃ اچھی بناؤ، اپنا حج میں اچھا بناؤ، اپنی زبان کو اچھا بناؤ. زبان بولتی ہوئی ایک عمل ہے، زبان کا عمل اچھا بناؤ. زبان کا بول وہ بولو کہ جو بول اللہ کو پسند ہو. اللہ کو ناراض کرنے والے بول زبان سے نہ نکالو. آنکھوں کا دیکھنا اچھا بناؤ، کان کا سننا اچھا بناؤ، دماغ کا سوچنا اچھا بناؤ، پیروں کا چلنا اچھا بناؤ. اچھی جگہ پیر سے چل کے جاؤ. ایسی جگہ چل کر جانا کہ جہاں جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. پیر چلنے کے لیے ضرور ہے، لیکن جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ نہیں. پیر چلنے کے لیے ہے، اللہ کی جہاں مرضی ہو وہاں جانے کے لیے. نماز جانے کے لیے پیر ہیں، غریب کی مدد کرنے جانے کے لیے پیر ہیں، اپنے ماں باپ کی خیر خبر لینے جانے کے لیے پیر ہیں. اپنی بچیوں، اپنی بچیاں ہیں جو بچہ دوسرے گھروں میں ہیں، ان کی خیر خبر لینے کے لیے پیر ہیں. اللہ کے راستے میں، دین کے تقاضوں میں جہاں جانا چاہے وہاں پیر سے چل کے جانے کے لیے ہے. گناہوں کی جگہ چل کے جانے کے لیے پیر نہیں ہے. ہاتھ اچھے کام کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، قرآن شریف پکڑ کر پڑھنے کے لیے. ہاں، موبائل
پر کیا گیا تھا اس کو ختم کرو. مفتی تقی عثمانی صاحب تو فرماتے ہیں مسجد میں آپ کو موبائل میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھو. قرآن شریف کا ہاتھ میں لینا یہ بھی کتنی ثواب ہے. قرآن پاک کو اٹھاؤ گے تو ہاتھ سے اٹھانے میں ثواب, عظمت کے ساتھ اٹھاؤ گے, اسے چومو گے یہ بھی ثواب, اسے ہاتھ میں لے کر پڑھو گے یہ بھی ثواب. ہاں جہاں دیکھو موبائل پڑھ کے بیٹھ جاتے ہو, اور اس میں تو ہر چیز بھری ہوئی ہے. ایک زمانے میں علماء نے ریڈیو کو فراچی سننے سے منع کیا کہ ریڈیو میں فراچی نہیں سنا جائے گا. کیوں؟ اس میں تو ریڈیو کے گانے بھی آتے ہیں. اور تمہیں تو سادہ تو موبائل پسند ہی نہیں ہے جس میں رنڈیوں کے ناچ ہوں, جس میں دنیا بھر کی خرابیاں ہوں اور غفلت کی چیزیں ہوں. ایسا موبائل تمہیں چاہیے اور پھر اس کو گھنٹوں کو کھول کر اس کو دیکھتے رہتا ہے, اپنے دل کو برباد کر دیتا ہے. دل برباد ہو جاتا ہے. اور معاف کرنا, اگر اس کی عادت زیادہ ہے ہو سکتا ہے موت کے وقت میرے دوستوں مسئلہ کٹھن ہو جائے. میں اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں, اس لحاظ سے 50 سال پہلے ساؤتھ افریقہ سے ایک جماعت آئی تھی, اس میں حاجی سلیمان دیسائی تھے, اللہ ان کی مدد فرمانا. ہمارے یہاں ان کے ساتھ ہمارا سفر بھی ہوا ہندوستان میں. انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں بتایا کہ ہمارے یہاں ایک حافظ قرآن جوان بچے تھے, لیکن انہیں ریڈیو سننے کا بہت شوق تھا, گانے وغیرہ. تو ہمیشہ ہاتھ میں ریڈیو رہتا تھا اور گانے سنتے رہتے تھے. یہاں تک کہ رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے سینے پر ریڈیو رکھ کر گانے سنتے سنتے سو جاتے تھے. خدا کا کرنا کہ بیمار ہوئے, موت کا وقت آیا, لوگوں نے انہیں کلمے کی تلقین کرنا شروع کی. تو جب تلقین شروع کی تو وہ جوان جو ہے ریڈیو کی طرف انگلی کرتا ہے. والے تو وہ ریڈیو تھوڑا بولیں گے. یہاں تک کہ انہوں نے ان کے استاد کو بلایا جس کے بعد وہ پڑھا تھا, انہوں آگے کے بلا میں نے اپنے مدرسے میں جو تو انہوں نے تلقین کی, کلمے کی, اس نے پھر وہی شرح کیا, یہاں تک کہ مجبور ہوئے اور ریڈیو کو کھولا, اور یہاں ریڈیو کو کھولا اور اس کی روح فرق ہو. یہ تو میں نے اپنے کان سے سنی بات کہہ رہا ہوں. سو ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے, ضرورت کی استعمال ہوگی, ورنہ پھر اس میں اور چیزوں کو کھیل کود اور عورتیں پتہ نہیں دایا نہیں کہ کیا کیا باتیں اندر کھیل, یہ سب چیزیں میرے بھائیوں دل کو برباد کر دے گی, دل میں سختی پیدا کر دے گی, دل کو اندھا کر دے گی, اور پھر یہ دل حق بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہوگا.
بہت فکر کی بات ہے. ارے کیا ہے، سمجھداروں کے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس بھی موبائل، عورتوں کے پاس موبائل، چھوکریوں کے پاس موبائل. انہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ مولوی صاحب کو کیا کوئی موبائل کی ضرورت ہے؟ اس کے کون سے دھندے ہیں؟ اور جب موبائل نہیں تھے تو کام نہیں ہوتے تھے. جب یہ موبائل نہیں تھا دنیا میں تو سب کام ہوتے تھے. اور سب سے زیادہ اسراف موبائل میں ہو رہا ہے. پیسوں کو ضائع کرنا. میں نے دیکھا ایک مطلب گاڑی میں ہم سفر کر رہے تھے تو ایک نے ٹیلی فون کیا گھر، اور گھر ٹیلی فون کر کے کہتا ہے چائے پی لیجیے. گھر کے بچے یہ حال ہے. اس لیے بھائی میرا عزیز ہو، اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے. اپنی رزقی ہے کہ بھائی موت کے بعد کی فکر کرو، موت آئے گی. جو گئے قبروں میں خدا ان کی محبت فرما دو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ وحشت کی جگہ کوئی نہیں دیکھا. اس خبر کی تیاری کرنا. اس میں بھائی میرے عزیز ہو، یہ ہمارا ہمارا جمع ہونا اس لیے بھائی دوستو، وہ محنت جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے، جس محنت سے ہمارا دل بنے گا، دل میں خدا کا تعلق پیدا ہوگا، دل میں آخرت کا فکر اور دھیان پیدا ہوگا، اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں آئے گی، اللہ کا خوف دل میں آئے گا. جو اللہ کا خوف ہمیں رات کے اندھیریوں میں، دن کے اجالوں میں گناہوں سے بچائے گا. محنت حضور نے دی ہے. جیسے اللہ نے دنیا کے انسانوں کی جسم کی ضرورت کھانا پینا، اس کے انتظام کے لیے اللہ نے صبر کے درجے میں دنیا میں کھیتی باڑی کا ایک صبر رکھا ہے کہ زمین پر کسان کھیتی کرتا رہے گا تو اس کھیتی کی محنت کے ذریعے انسانوں کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی. ایسے انسانوں کی ہدایت کی ضرورت ہے. انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت تو ہدایت ہے. اس ہدایت کو اللہ نے مانگنے کا خدا نے حکم دیا ہے اور واجب قرار دیا ہے. قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں نماز کی رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم ہم سب پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں کہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت فرما دے. وہ ہدایت انسانوں کی ضرورت پوری ہو، اس کے لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت والی محنت دے کر بھیجا، اور وہ محنت حضور نے اپنی امت کے حوالے کیا. یہ دین کی عظیم محنت، دعوت کی محنت، اس محنت کو تم کرتے رہو گے، اس کے نتیجے میں تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، ایمان بنے گا. حضور نے صحابہ سے کہا ہے جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو اور ایمان کو پانی پلایا کرو. صحابہ نے پوچھا حضور ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بول کو اکثر بولو اور کہو. لا یونیک اکثر لا الہ الا اللہ، اکثر بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا بول، اس کو کثرت سے بولو، جس کے ذریعے تمہارے ایمان میں پانی پہنچے گا،
ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان میں قوت پیدا ہوگی، تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ من جاء بالحسنہ، قرآن کہہ رہا ہے جو حسنہ اور نیکیاں ایمان لے کر آئے گا، ایمان کو لے کر جانا موت کے وقت میں، اس کا مطالبہ ہے۔ ہاں، اس میرے بھائیوں، اللہ نے رحم کھا کر ہم پر یہ رحم کھایا ہے۔ ایک محنت کو اللہ نے دنیا میں زندہ فرمایا، اجتماعی طور پر دین کی عظیم محنت، دعوت کی محنت، کہ جس محنت کے ذریعے ہمارے اندر، ہمارے بیوی بچوں میں، ہمارے خاندانوں میں اور پوری امت مسلمہ کی زندگی میں ایمان اور ایمان والی زندگی جو آئے گی اور رہے گی، اور جس کے آنے اور رہنے کی بنیاد پر ان کی دنیا کی زندگی بھی اللہ پاکیزہ اور خوشحال بنا دے گا۔ دنیا میں اللہ انہیں عزت دے گا، عزت، مال، پیسے، کوڑیاں، ٹھیکرے، انگلینڈ، افریقہ کے مال سے عزت نہیں ملتی، بھول جاؤ۔ جی ہاں، عزت کا ذات اللہ نے ایک ہی بتایا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کا مالک ایک اللہ ہے، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مومنین کی عزت ملتی ہے، اس راستے سے، ایمان کے راستے سے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو خدا عزت دے گا، جتنا ایمان بنے گا اور اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہوگا۔ گھروں میں بھی حیائی نہیں، حیا اور شرم اور عفت اور پاکدانی ہمارے گھروں میں آئے گی، نمازیں زندہ ہوں گی، تلاوت آئے گی، غریب پروری، یہ تمام ایمانی زندگی ہے۔ یہ ایمانی زندگی جتنی ہمارے اندر آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا۔ دنیا میں عزت زندگی، دنیا میں اللہ کافروں کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، وہ ایمان والوں کو ذلیل کرے بے ایمانوں کے سامنے۔ ایک ایمان والے بنے، ایمان کی آج ہمیں یہ یعنی اس کا احساس ہے کہ مجھے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، میرے ایمان کا حال سوچنا چاہیے۔ میری زندگی 24 گھنٹے کی میں گزار رہا ہوں، تو میں تو مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اگر جتنی گھروں میں پریشانیاں ہیں اور جتنے خاندانوں میں مصیبتیں ہیں، اس کی وجہ گناہ ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ ہاں، سب کا علاج یہ ہے، تم سے کہہ رہے ہیں بھائی نبی والی محنت میں جان مال لگاؤ، بغیر اس کے نہیں ملے گی ہدایت۔ جہاں دنیا کا خدا دنیا کی بات تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ نے کوشش کو شرط قرار نہیں دیا۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو دنیا چاہے گا ہم دے دیں گے، جتنا چاہے گا جس کو چاہے گا، بس اتنا کہہ دیا قرآن۔ اور لیکن آخرت کا مقصد جو ہے ومن اراد الآخرہ، اور جو اپنی آخرت بنانا چاہتا ہے وسعی لہا سعیہا، اور اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرے گا، کوشش سے بنے گی۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ کی نسبت پر محنت مجاہدہ کرنے والوں کو ہدایت اللہ دے گا۔ دیت نہ سے بولنا، اور آپ اس سے تو سوچیں نا کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنے کا حکم دیا ہے کہ اتنی ضروری چیز ہے، اس کو مانگو، مانگو کی مانے مانگو، اور جو مانگ رہے اس کی کوشش کرو۔
اللہ سے اولاد مانگتے ہو تو اولاد لینے کی راستہ جو اتنا کرتے نہیں کرتے. شادی کرتا ہے آدمی, نکاح کرتا ہے, گھر سنسار چلاتا ہے, جس کو اولاد چاہیے وہ اولاد مانگتا رہتا ہے. نہیں, اولاد کی نکاح کرتا ہے, شادی کرتا ہے. ایسے ہر چیز میں, ایسے دین اور ہدایت بغیر محنت کے نہیں آئے گی. ہاں, کما صحابہ فرماتے کما تحیون تموتون, دنیا میں جن فکروں کے ساتھ اور جن جذبات کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی. اور جس حال میں مرو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ. جیسے وہ نوجوان کا قصہ کا سنا نا, اس لیے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایمان اور ایمان کی محنت کو جگہ دینی چاہیے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ان مسلمانوں سے کہو انہیں ایمان کا دھوکہ لگا ہے کہ اپنے ایمان کے دھوکے سے نکلیں, کہ ہمارے پاس ایمان ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, کہ کیسے ایمان کے دھوکے سے نکلیں. اللہ نے جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے وہ تو وہ ایمان ہے جو صحابہ کے پاس تھا, قرآن پاک مطالبہ کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جیسے صحابہ کا ایمان ہے ایسا ایمان کا مطالبہ اس زمانے کے منافقین سے قرآن نے کیا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو ایمان والے کہتے تھے نا, یہ معتبر نہیں تمہارا. جیسے صحابہ کا ہے ایمان بالغیب, ایمان بالآخرت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر یقین کامل, وہ ایمان چاہیے. تو ایمان تو بنانے سے بنے گا. صحابہ نے مکی زندگی میں 13 سال ایمان ہی کی محنت لگائے ہیں. دار ارقم میں صحابہ نے اپنے ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان ہی کو سنا, ایمان ہی کو بولا, اللہ کے قدرت کو سنا. اللہ کی قدرت کیا ہے, جنت, جہنم, آخرت, مغیبات, غیب کی جتنی باتیں تھیں انہیں اتنا سنا اور دل میں اتارا کہ وہ آنکھوں کے سامنے انہیں دیکھنے لگی. جیسے آج کل لوگ چوپاٹی کے تذکرے کرتے اتنے کرتے ہیں کہ چوپاٹی یہاں نظر آتی ہوگی. ہے وہ بمبئی میں, بمبئی سے جو انگلینڈ جاتے ہیں انگلینڈ, اور انگلینڈ جا کر آتے ہیں باتیں کرتے ہیں انگلینڈ کے, تو پھر رات کو خواب پہ انگلینڈ آتا ہے. تو جس کو آدمی جن چیزوں کو سنتا ہے, دیکھتا ہے, زیادہ وہی چیز دل میں اترتی ہے. ہاں, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ کرتے تھے, دل میں اترنے کے 4 راستے ہیں, آنکھ, کان, دماغ اور زبان. یہ 4 راستوں سے چیز دل میں اترتی ہے. اب تم دیکھ لو یہ 4 راستے کہاں استعمال ہو رہے ہیں, گھر میں, باہر میں. یہی دنیا کی چیزوں میں, خواہشات میں, غلط چیزوں میں. دل میں کہاں خدا کا خوف آئے گا جب وہ بولتے ہی نہیں ہو, وہ سنتے ہی نہیں ہو, کبھی سوچتے بھی نہیں ہو مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جماعت میں نکلنے کے بعد کیا کراتے ہیں, یہ تو کراتے ہیں, اور کیا کراتے ہیں, تعلیم میں بیٹھا کر گھنٹوں تعلیم میں بٹھاتے ہیں, گشتوں میں جا کر اسی کو بلواتے ہیں, ایمانی کو بولو, اللہ سے ہونے کو بولو, اللہ کی بڑائی کو بولو, جنت کو بولو, جہنم کو بولو. عمومی گشت میں, خصوصی گشت میں, ذمہ داروں کے پاس جا کر اسی کو بولو, تشکیل میں اسی کو بولو, اسی کو سنو. نمازوں میں اہتمام سے نمازیں پڑھو, سنت کے مطابق ہر کام کرو, تاکہ دل میں
ایمان اترے اور دل میں دل صاف، دل کی صفائی ہو جائے اور دنیا کی کمینہ دل سے نکلے اور موت سے پہلے کی زندگی خواہشات کا چکر دلوں سے نکل کر آدمی کو موت اور مابعد الموت کی زندگی کا فکر آ جائے. 4 مہینے اس ماحول سے نکال کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ کرتے تھے اپنے گھروں اپنے کاروبار سے نکل کر 4 مہینے اللہ کی راہ میں نکلو اور مسجد کی 4 دیواری میں ایک نئی دنیا قائم کرو. اس دنیا میں تم یہ اس کے علاوہ ایک نئی دنیا 4 دیواری میں. وہ نئی دنیا کیا ہے کہ جس میں آخرت ہی کی بات ہو، جس میں اللہ کی بڑے عظمت کی بات ہو، جس میں اعمال پر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں اور اعمال پر زندگی کیا بنتی ہے، خدا کے وعدے. اس کو اتنا سنو کہ اعمال کا شوق تم میں پیدا ہو اور وہاں ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو. 24 گھنٹے اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت کے اعمال میں ہمارے جب گزریں گے تو پھر ہماری دل کی دنیا بدلے گی اور ہماری سوچ بدلے گی، صحیح ہو جائے گی اور پھر ہم اپنے گھروں پر آ کر انہیں اعمال سے رہنا ہے. 4 مہینے لگا کر چھٹی نہیں ہے. وہ 4 مہینے میں جن اعمال میں وہاں لگے انہیں اعمال میں گھر آ کے لگنا ہے اپنے دنیا کے کاروبار اور مشغولی کے ساتھ. اس لیے ماہیہ صاحب نے کہا کہ تمہیں پتا ہے روزانہ کی محنت لگاؤ. روزانہ اپنے مسجد میں مشورہ کر کے اپنے اوقات میں سے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے جو تمہارے کاروبار میں سے بچے ان کو نکال کر اس میں گھر گھر جا کر ایک مسلمان کے پاس جا کر اللہ کے دین کی دعوت دو تاکہ تمہارے ایمان میں قوت پیدا ہو. اور اپنی نمازوں کا اہتمام کرو، اپنی صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کے ساتھ اہتمام کرو. قرآن پاک کا تلاوت یہ روزانہ کے اعمال ہیں. دعوت بھی روزانہ اور روزانہ تلاوت اور ذکر بھی روزانہ، نماز کا اہتمام بھی روزانہ اور ملاقاتیں اور کشف بھی روزانہ کے اعمال ہیں. اس میں لگنا کو تاکہ ہماری دل کی دنیا میں میرے دوستوں آخرت اور آخرت کی فکر باقی رہے. ورنہ جو چیز 4 مہینے میں جا کر کچھ لے کر آیا ہے وہ بھی یہاں آنے کے بعد اگر ان اعمال میں نہیں لگا تو چند دنوں کے بعد وہ بھی آپ دیکھیے. اب آپ کے علاقوں میں جن میں 4 مہینے لگائے ہیں کئی سال پہلے لگائے ہیں، آج ان کا بیچاروں کا حال کیا ہے. اسی لیے ہر مہینے میں 3 دن حضرت مانگے کہ مہینے میں 3 دن اپنی ضرورت سمجھ، کسی پر احسان کر نہیں جانا، اپنی فکر کرنی ہے. 27 دن اس دنیا کمینہ کے ماحول میں رہ کر جو دل میں میرے دوستوں بربادی آئی ہے، غفلت آئی ہے، دنیا کی محبت کا اندھیرا آیا ہے، اب اس کی صفائی کرنے کے لیے پھر 3 دن نکلو، اللہ کے راہ نکلو اپنی ضرورت سمجھ کر، کسی پہ احسان کر کے نہیں، دوسروں کو سدھارنے نہیں، دوسروں کو سدھرنے کے لیے تم کو نکالنا جماعت میں اور اپنے آپ کی اپنی فکر کرنی ہے. اس سے انشاءاللہ پھر وہ جو غفلت آئی ہے صاف ہوگی. پھر گھر آ کر اپنے مقامی کام میں پھر جڑنا. مہینے میں 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، یہ تمام نظام کا تھا وقت میں. دعوت کی محنت کے اعمال کا ایک نظام 24 گھنٹے اور ہفتے اور مہینہ اور سال، اس میں ہماری ترتیب ایسی بنے جس میں ہمارا وقت لگے تاکہ ہمارے اندر یہ چیز باقی رہے اور ہمارے اندر آخرت کا فکر پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر موت کا شوق پیدا ہو. مومن کے اندر موت کا شوق پیدا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگی ہے، اللہم حبب الموت، اے اللہ موت کو محبوب بنا دے ہر اس آدمی کے دل میں جو مجھے تیرا رسول مانتے ہیں. ہاں جیسے تمہارے اندر آتا ہے نا انگلینڈ جانے کا محبوب محبت،
ٹھوکوں کے پاس جاؤں، اس کے پاس جاؤں. ایسے ایمان کی جب محنت کرتے کرتے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا نا تو پھر اندر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا. ہاں، وہ ایک صحابی کی موت کا جو قریب وقت آیا، حضرت بلال کی تھی یا کسی اور کی، تو ان کے پاس ان کی بیوی بیٹھی تھی، رو رہی تھی. مجھے تو کیوں روتی ہے، کیا بات ہے؟ کہ آپ کی جدائی کی میں روتی ہوں، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تب پتلی بدلو. یہ کیا رونے کی بات ہے؟ واہ ربا، واہ ربا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، موت آ رہی ہے. واہ ربا، واہ ربا، غدن نلقا محمد احبا. ابھی موت آنے والی ہے، آج موت آئی اور کل کو اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی. یہ تھا وہ صحابی نے احد میں جو کہا تھا نا حضرت معاذ سے، ارے معاذ، ارے چل، احد کے پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ تو جب آدمی محنت کرے گا اور دل کی دنیا بدلے گی تو پھر سب بدل جائے گا. پھر ادھر ادھر باتوں میں تدتی لگے گی. پھر آدمی کو جہاں فرصت دے کو مسجد سوچے گی کہ مسجد میں جاؤ، اللہ سے رو لگاؤ. بازار میں بیٹھنا ایسا برا معلوم ہوگا جیسے میزر گندگی کے پاس جانا. جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے شر البقاع اسواقھا، بستی میں سب سے بدتر جگہ بازار ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سب سے بدتر جگہ. وہ کہنے کے بعد جگہ کھڑا ہوتا ہے، ارے بولو نا، تمہارے پیسوں کا چھان جب جمع ہوتا ہے وہاں جا کے پکڑا ہوتا ہے. تو بازاروں میں کیا ہے؟ شیطان اور شیطان کی تمام گندگی ہے اور کیا ہے؟ اس لیے جو حدیث میں آتا ہے نا، جو بازار میں جگہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی ذکر کرتا ہے کلمہ، تو اس کو اس کلمے پر 10 لاکھ کی ملے گی. غلط کی جگہ ہے. صحابہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بازاروں میں وہ اپنے کاروبار میں جاتے تھے اور وہاں جا کر ان کا حال کیا تھا. قرآن شہادت دے رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. بازار میں صحابہ کی یہ حال تھا کہ یہ تو ایسے مرد ہیں کہ ان کے دنیا کے کاروبار اور دکان کی مشغولی انہیں اللہ سے غفلت نہیں کرتی. اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی یاد سے اللہ بڑی بھولتے ہوا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد ہیں کہ ان کی دکان اور کاروبار انہیں اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں کرتی. وإقام الصلاۃ، اور نماز کو پورا ادا کرنے سے، وقت پر اقامت الصلاۃ آ گیا، وقت پر پڑھتے ہیں، نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، اذان کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں، یہ سب اندر آ گیا. وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اور مال کا حق ادا کرنے میں ان کی دنیا ان کو غافل نہیں کرتی. ایتاء زکاۃ کے سب تمام حقوق آ گئے، مال کے جتنے حقوق ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ تو اپنے بازار دکان و کاروبار میں اس دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن سے، میدان حشر سے. اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسانوں کی آنکھیں اور دل الٹ پڑ جائے گی. ان کے سامنے ہوا ہے کہ یار مرنا ہے، خبر میں جانا ہے. حشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، جواب دینا ہوگا. اب
جن کو اپنے کاروبار میں آخرت کا اتنا دھیان ہو، کبھی کاروبار میں بےایمانی کریں گے؟ بولو نا، پالیٹکس میں بےایمانی کریں گے؟ راستے کو اندر پالیٹکس میں جمع داخل کر کے بھیجیں گے؟ نہیں ہوگا. اللہ کو جواب دینا ہے. کس پر ظلم کریں گے، بیوی کو ستائیں گے. جن عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کی ملاقات کا وقت ہے، اور آپ اپنی امت سے یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کے بارے میں اور اپنے نوکروں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈریو. سوچو، کارنر میں جاؤ تو صحیح، مت جاؤ تو کیا کرو گے؟ اللہ کے کیا جواب دو گے؟ قرآن نے تو ایمان والوں کو راستہ دکھایا ہے. ہوتا ہے بھائی، میاں بیوی اور میاں بیوی کے آپس میں کچھ نہ کچھ غلط فہمیاں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس لڑائی کو دور کرنے کا راستہ کیا کیا؟ صلح کراؤ. تم سے صلح نہیں ہوتی تو دونوں کی طرف سے حکم رکھو، دو آدمی اس کی طرف، دو آدمی اس کی طرف سے، اور یہ بیٹھ کے دونوں کی بات سن کے جو فیصلہ کرو اس کو مان لو، ختم کر دو. اسلام نے تو بہت آسان راستہ دکھایا ہے. تم کو بہت کارنر جانے کی شوق ہے، جاؤ ہاں چکر، اور اپنی عورتوں کو لے جاؤ چکر کو کارنر میں. ہے زندگی پر یہ سب میں دل اندھا ہے. ایمان کی محنت کی ضرورت ہے. آپ کی نمازی ہونے پر فخر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہے. جو نماز تمہیں غلط سے نہ روکو، نماز ہے. جو نماز تمہیں غلط سے نہ روکے، گناہ سے نہ روکے، ظلم سے نہ روکے، وہ نماز ہے. کہ قرآن صاحب کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو بری باتوں سے اور منکر کاموں سے روک دے گی، ظلم نہیں کرے گی. اسی میرے بھائی ہو، ہمیں اپنی دھوکے سے نکل کر اس محنت میں اپنے آپ کو لگاؤ، ہاں، اور لگے رہو، اور ایک ایک مسلمان پر رحم کھاؤ، اور اس کے پاس جا کر اپنے محلوں میں اس کی خوشامد ہاتھ جوڑو، خوشامد کرو، اس سے ہمدردی رکھو. بھائی سمجھو اسے، دشمن مت سمجھو. اور وہ مسجد نہ آئے، وہ دین کی محنت میں لگے تاکہ اس کی زندگی بنے، اس کے گھر میں صحیح زندگی آئے. دین اسلام جب اس کی زندگی میں آئے گا اور اس کے گھر میں آئے گا تو اس کی تمام گھر کی پریشانیاں خدا دور کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ شانو اس دین کی برکت سے اللہ اس کی دنیا میں بنائے گا، دنیا میں برکتیں اللہ اتارے گا. ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب آدمی نماز کے اہتمام اور پابندی کرتا ہے، کون سی جو اچھی نماز، یہ کھیل کود والی نہیں، بھاگ دوڑ والی، جس نماز کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اپنی نماز ایسی بناؤ، ایسی پڑھو نماز. تمہارے گھروں میں علماء بنے، ان کے پاس بیٹھو، ان کو پوچھو کہ اردو والی نماز کون سی، ہم کو سمجھاؤ، سکھاؤ. وہی نماز دیکھو. فصل والا ذکر ان کو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں جب کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو جو علم والے ہیں ان سے جا کے پوچھو. بے شک مدرسے بنانا، مدرسوں میں محدود پیسے دینا اور ان کو ان کی مدد کرنا، اس کا ثواب ہے. اخلاص کے ساتھ کرو گے اس کا
اخلاص پر خرچ کرنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن علم سیکھنے کا جو تمہارے پر ذمہ داری ہے وہ آپ کی ذمہ داری رہے گی۔ تبلیغ میں کسی کو ہم یہ نہیں کہتے دین مت سیکھو، فضائل کا علم اپنی جگہ پر ہے اور مسائل کا علم اپنی جگہ پر ہے۔ فضائل کا علم تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تاکہ فضائل کے علم کو جب پڑھو گے سنو گے اس سے تمہیں عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کی رغبت پیدا ہوگی، اور جب عمل کی رغبت پیدا ہوگی تو عمل کیسے کرنا وہ سیکھو۔ ہر وہ تاجر جو تجارت کر رہا ہے اسے اپنی تجارت پر جانے سے پہلے اپنی تجارت کے حلال و حرام کو سیکھنا فرض ہے۔ ہر کھیتی کرنے والے کو اپنی کھیتی کرنے سے پہلے اس پر جو حالات اس میں آتے ہیں اس کو پوچھ کر حلال حرام سیکھنا فرض ہے۔ لباس پہنتے ہو تو لباس کو پہننے سے پہلے حلال حرام کو سیکھو کہ لباس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، مجھے لباس کیسا پہننا چاہیے۔ جو جیوائے وہ نہیں، اور جو خدا کے دشمن میں شیطانوں نے دنیا میں جو لباس چلایا وہ پہننا ایسا نہیں ہے۔ نبی والا لباس، سنت والا لباس جس کو اللہ کی پسند یہ ہے۔ شادی اور نکاح کرنے سے پہلے اس کے مسائل پوچھو اور پھر نکاح کرو، پھر شادی کرو۔ ایک جوان ہوا ہے، اب اسے اب نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنے سے پہلے مسائل پوچھ کہ مجھے کیسے رہنا چاہیے۔ ہاں، ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کو مسائل سکھانا ضروری ہے۔ اپنی جوان بچیاں کسی کے گھر میں دینے سے ان کو سکھاؤ کہ مسلمان بچی کیسی رہتی ہے، اس کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے اسے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ تم کسی کی بھی بیٹی کو اپنی نکاح میں لا رہے ہو، اس کا کیا حق ہے، تمہیں کیسے رہنا چاہیے۔ اولاد بھی ہے، اولاد کو کیسے پالنا، سب چیز آتی ہے دوستو۔ علم کا نمبر ہے، تبلیغ میں اسی لیے تو کہہ رہے ہیں، تبلیغ میں 6 نمبر ہیں۔ ایمان سیکھو، نماز صحیح کرو، اپنی زندگی کی 24 گھنٹے کی زندگی کو علم الہی نبی والے علم کو سیکھو، اور اللہ کا دھیان لانے کے لیے اللہ کے ذکر پر محنت کرو، اور لوگوں کے ساتھ نبی والا رہن سہن سیکھو۔ اکرام مسلم کہ ہمیں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ مجھے کیسے رہنا ہے، کلام مسلم ہے۔ اور اللہ کے لیے زندگی خدا کو راضی کرنے کے جذبے سے گزارے آدمی، جو بھی کرے اللہ راضی ہوگا تو سب قبول ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوگا تو۔ اور یہ زندگی ہم مجھ میں آئے اور یہ زندگی پوری دنیا کی انسانوں سے اللہ زندہ فرما دے، اس سے مجھے نبی والی محنت دی گئی ہے، اللہ کے راستے کا فروج اور حرکت، کہ اپنی جان اور مال کو لے کر اللہ کے راستے میں مجاہدہ کر اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں محنت میں لگا، تاکہ تیری محنت کو اللہ قبول فرما کر اور انسانوں کے لیے اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اس کی وجہ سے ہماری گزارش ہے کہ پورا مجمع، اکثر مجمع اس میں وقت لگایا ہوا ہے، چلے لگے ہوں گے، 3 چلے لگے ہوں گے، لیکن پابندی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ 4 مہینے میں شروع میں لگائے تھے، اس سے 5 وقت کی نماز کی پابندی آ گئی، باقی آگے اخلاق، معاملات، معاشرت، سنت والی زندگی ابھی لانے کے لیے مسلسل محنت کرنی ہوگی۔ محنت کرو گے صحیح تو پھر سنت کی محبت دل میں آئے گی، اور سنت کی محبت دل میں ایسی آئے گی کہ سنت کے خلاف کی چیز سے نفرت پیدا ہوگی۔ ہاں،
جیسے تم اپنے بچوں کو ساڑی پہناتے ہو، نفرت ہے، ایسے سنت کے خلاف کی لباس کی نفرت آ جائے تو پھر نہیں چلو کہا انگلینڈ سے آئے نا افریقہ سے آئے ہو، ماشی لایا نہ کاکی لایا، سنت کے خلاف ہے، نہیں پہنا سکتے۔ بچے کو گناہ نہیں ہوگا، چھوٹے بچے کو، اس کے ماں باپ کو گنہگار ہیں، سنت کے خلاف پہنا رہے ہیں۔ اور ہمیں لکھا ہے بچہ اپنی ذات سے قبلے کی طرف بیٹھ گیا پیشاب پاخانہ کرنے تو گنہگار نہیں ہے، لیکن اس کی ماں کو بٹھانے گئی پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے بٹھایا تو ماں گنہگار ہے، اسے خیال رکھ کے بٹھانا چاہیے، یہ قبلے کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے اس کا۔ ارے سمجھ میں آوے سے کہ نہیں؟ ہاں، تم تو بھروچ ضلع والے تو تم پر تو بہت محنت ہوئی ہے، ضلع بھروچ میں بہت بزرگ آئے ہیں دین کی فکریں لے کر، اور دعوت کی محنت کرنے والے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو شیطان نے چکر ہی دے ایک مرتبہ تک ہم کو تبلیغ میں لا کے روک چکے، یہ غلط ہے۔ ان اعمال کو حضرت مہدی رحمۃ اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا، اسے پابندی سے کرنا چاہیے، مقام پر بھی اور خروج میں بھی۔ خروج بھی اپنی جگہ ضروری، اور مقام کی محنت میں مقامی اعمال میں لگے رہنا ضروری۔ حضرت مہدی رحمۃ فرماتے تھے یہ ہمارے دعوت، یہ تو ہماری نبوت ہے، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال ہیں جو حضور نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی میں جن اعمال میں ہر فرد امت کو لگایا تھا، اور اسی اعمال کو لے کے صحابہ دنیا کے ملکوں میں گئے ہیں، یہ ہماری نبوت ہے اور ہماری ہدایت ہے۔ ان اعمال کو جتنا زندہ کیا جائے گا ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے ہمارے گھروں میں ہماری زندگیوں میں ہدایت دے گا، جی ہاں، اور دنیا میں حق غالب آئے گا، باطل مغلوب ہوگا، چاہے باطل کی اسکیمیں محنتیں کتنی زیادہ ہوں، لیکن حق کی محنت اگر صحیح زندہ ہو جائے اور حق کی محنت ہم صحیح زندہ کر لیں، اس محنت کے زندہ ہونے کے نتیجے میں باطل کو پست ہونا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آئے گا، باطل کو جانا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کتنی حکومتیں ہوں، کتنی طاقتیں ہوں، جتنا میں دوستی ہو، لیکن اگر حق محنت والے حق محنت کے ساتھ، حق زندگی کے ساتھ دنیا میں اپنے آپ کو لے آئیں گے، خدا ان کی مدد کرے گا، اور خدا کی مدد سے ہر حال میں طاقتور، چاہے باطل کتنا طاقتور و زیر ہوگا۔ اللہ نے محنت کی ہمیں، یاد رکھو اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے تو باطل گھروں میں آئے گا، اور ہماری اولادیں باطل کا شکار بنیں گی، اور جان اور مال باطل پر لگے گا، گناہوں میں، دشمنوں کے طور طریقے دنیا میں زندہ کرنے میں، غفلت میں، اور پھر وہ زندگی آسمانوں سے مصیبت اتروائے گی، ذلت اتروائے گی، چاہے اس کے پاس حکومتیں کتنی ہوں اور پیٹرول کی رکھتے ہوں، ذلت ہی ذلت اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں، آپ آزاد سمائے گے، آپ کا یہ مجمع طے کرے کہ اب ہمیں حضرت مولانا الیاس صاحب کی ترتیب پر اپنے آپ کو دعوت کی محنت پر لا کر، محنت کرتے ہوئے اپنی بستی کے ایک ایک مسلمان کو اس محنت میں لانا ہے۔ کرو گے؟ پنچیا گرو کوئی گالی دے گا، تفصیل کی باتیں کرے گا، کرنا تو کرنا پڑے گا، تو صبر کا کام ہے، لیکن اللہ کے لیے جھیلو گے تو اللہ اس کی عزت دے گا تمہیں، اور تمہاری محنتوں کو خدا قبول فرماوے گا، اور انشاءاللہ ہمارے بستیوں کے حالات بدلے گا خدا، ہاں، اور تمہارا جوان دنیا
دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، جو آج دنیا میں فیشنوں کے پھیلنے کا ذریعہ بن رہا ہے. اور اس وقت بھرو ضلع میں نوجوانوں کی دعوت کی محنت میں ترتیب بہت کم ہے، اور علاقوں میں جوان دعوت کی محنت سے متوجہ ہو رہا ہے. ان اور علاقوں کے جماعتوں میں ہم بڑی عمر کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور یہاں تمام جماعتوں میں 40 سے اوپر کے ہی ہوتے ہیں. نہیں، سب طبقات میں محنت ہونی چاہیے. جوانوں کو اس کو تشویق کرنے میں ذرا ان کی لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ان کی جیسا بننا پڑتا ہے، انہیں قریب کرنا پڑتا ہے. اور پھر جب اس بات کو لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ اپنی پوری طاقت سے لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور جوان یوں بھی دل کا نرم ہے. مجھے یاد نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سنا ہے میں نے، اوصیکم للشباب خیرا، کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میں جوانوں کے بارے میں تم کو خیر کی وصیت کرتا ہوں. لأنه أرق أفئدة، اس لیے کہ وہ دل کے نرم ہوتے ہیں. حضور کے زمانے میں حضور کا جو ساتھ دینے والے تو سب جوان ہی تھے. ہاں، ہمارا کیا ہمارے جوانے تو اچھے ہیں، اپنے خراب ہیں. اپنے جوانی پر محنت کون سی کی؟ ہم نے جوانوں کو کیا دیا؟ پیسے دیے خرچ کرنے کے، دین کہاں دیا ہے؟ اگر ہم اور آپ فکر کریں گے، ابھی یہ اسٹوڈنٹ میں محنت جب شروع ہوئی تو ابھی ہمارے اسٹور کا جوڑ کیا اجتماع گودرے میں، ہمارے چرخا میں، تو 27 اسٹوڈنٹ 10ویں سے لے کر کالج تک آئے تھے. اور ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اسکولوں کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. میں انگلینڈ گئے تھے ایک مرتبہ، تو میرے ساتھ یہاں ہی کہ بہت ضلع کا ایک جوان میرے ساتھ نکلا. وہ ماشاءاللہ عامہ باندھے ہوئے اور سندر لباس پہنے ہوئے تھے. تو مجھ سے قریب رہتے بھائی تو چھو کر رہے تو وہ کون چھو ارے ماں، تو میں تو یہاں دیکھتا ہوں میں بہرو کی گھر آؤ تو جبا پہنے وہاں جاؤ تو شرٹ پہن بھی جاؤ. تو میں نے اس کو کہا تو آج کپڑا پہن کالج میں جائے تھے، آج گئی کیوں؟ انگلینڈ میں لندن میں امامہ باندھ کر سنت لباس پہن کر وہ کالج میں جاتا تھا. اور مجھے کہتا کیا مجھ صاحب آج کپڑاؤں پہنے جو چھو میں تو ہمارا جو پرنسپل ہے کہ میں نے وہ اچھی عزت کی نکالی جو ہے اندر ایک چیز ہے. ہم زامبیا گئے تو زامبیا میں ایک یوسف بھائی وہ امریکی ایمبیسی میں ان کی ملازمت تھی. تو پہلے تو زامبیا بہت اپڈیٹ تھا، وہ ٹائی باندھنے اور کوٹ میں پینٹ سب پہننے والے پہن کے. پھر تفریح گئی تو تفریح وہاں جانے کے بعد سندر والا لباس آ گیا. تو یہ یوسف بھائی جو تھے اس دوران ایسے ہی تھے، جماعت میں نکلے تو پھر سمجھے زندگی میں چینجنگ آئی، وہ سندر والا لباس. اور یہ تو اسی لباس میں پھر امریکی ایمبیسی میں جاؤ نوکری میں. تو وہ کہہ رہے کہ میرا جو ایمبیسڈر ہے مجھے بہت عزت کی نگاہ دیکھتا ہے، اور کہتا مجھے اس کی کسی جگہ تبدیلی ہوئی تھی تو اس نے وہ دعوت رکھی تھی تو اس نے مجھے بھی بلایا تم بھی آؤ. تو میں اپنا وہ لباس وغیرہ پہن کے پہنچا اور پیچھے بیٹھ گیا. اس نے اسٹیج پر سے مجھے دیکھ لیا تو وہاں سے مسٹر یہ سر وہاں سے مجھے بلایا اور اسٹیج پہ بٹھایا. یہ سب میں تو پی آئی پی تو ہی دکھتا ہے.
آگے بٹھایا، اور جب وہ فوٹو کھینچنے کا وہ کہا ہے کہا مجھے اپنی فوٹو کھینچے، میرا اتنا خیال رکھتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ چار چیزیں کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. ہمیں قدر نہیں ہے کہ حضور کی زندگی اختیار کرنے پر خدا ہمیں کیا دے گا. اس لیے میرے بھائیوں وجہ سے گزارش ہے کہ آپ حضرت اللہ کے لیے اپنی ترتیب کو صحیح کرو، اور مہینے کے 3 دن کا اہتمام 4 مہینے بار بار لگاؤ. کوئی فقیر نہیں بنو گے. جب اللہ کے دین کا تقاضا اور کام کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ عزت دے گا، اور دنیا کے ملکوں میں دین کی حیات کا ذریعہ بنائے گا. ہاں، جن لوگوں نے پہلے شروع کی جماعتوں میں ملکوں میں جا کے محنتیں کی نا، تو آج ان کو ملک والے آج بھی یاد کر رہے ہیں. وہ تو قبروں میں جا کے گئے. ہاں، اور تمہارے ذریعے دنیا میں خدا خیر کو پھیلائے گا، اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے گا. ہماری چیز نہیں ہے دنیا تو جب دشمنوں کو اللہ دیتا ہے اور تم اللہ کے برو گے تو اللہ تمہارے قدم میں ڈالے گا دنیا کو. اور اللہ کے نبی کی فرمان ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد آخرت بن جاتا ہے اور آخرت کے لیے صبر کرتا ہے، آخرت کی محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کو ناک رگڑتا ہوا اس کے قدموں میں ڈالتا ہے. اتت الدنیا وہی راحمہ، دنیا ناک رگڑتی آئے گی اس کے پاس. ہمت کرو. اور اللہ کے نبی کا فرمایا ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تو تمہارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے اور تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. تم آخرت کے بن جاؤ، دنیا تمہاری ہے. صحابہ نے آخرت کو مقصد بنا کر دنیا میں اپنی جان مال کو لگایا، تو اللہ نے بادشاہوں کی لڑکیوں کو بازی بنا کر ان کے گھروں کے کام کے لیے دیا. جی ہاں، ان کے گھروں ان کے بچھوں نے بادشاہوں کی لڑکے تو بچھائے. اس میرے بھائیوں ایسے ہی مت سن کے چلے جاؤ، اپنی ترتیب بناؤ. 4 مہینے اللہ کے راہ میں نکلے تو 8 مہینے تو بہت ہو گئے دنیا کی خاطر. دنیا کے بیچ کیا تھکنا. مسلمان تو دین کے لیے تھکنے کے لیے آیا ہے، باقی دنیا کا دنیا تو اس کے لیے ہے ہی. صحابہ نے تو دنیا کو لات ماری ہے. جب ایران فتح ہوا، ایران اس زمانے میں ایران بہت عروج پر تھا اور بہت مال تھا، تو ایران کے خزانے صحابہ کے پاس آئے. تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا تاج تھا، تاج، وہ تاج سونے کا اور ہیرے جواہر جوڑے ہوئے کروڑوں روپے کا وہ تاج تھا. وہ تاج جب صحابہ کے ایک صحابی کے سامنے آیا نا تو اس کو رات ماری، 1 لاکھ ماری. یہ وہ تاج ہے جس پر دشمن کا اثر رہتا تھا. ہاں، کچھ بھی نہیں. تو خام نے دنیا سمجھ کر کیا ہے، کیا ہے پریشان ہے دنیا. پریشانی کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. ارے جینے کی جگہ تو آخرت ہے. آخرت کی زندگی کوئی زندگی ہے، دنیا کے لہو لعب ہے، کھیل کود کی طرح ہے. جیسے کھیل کود میں آدمی جتنی دیر ہوتا ہے شوق سے اس میں تھکتا رہتا ہے اور پھر چھوٹتا ہے تو ایسے لہو لعب ہے. یہ تھوڑے دن کوئی شوق آدمی کر لے پھر مرے گا تو گیا. لیکن آخرت ابدی زندگی کا نام ہے، وہ ہے زندگی جینے کی قابل. آخرت کی زندگی ہے زندگی، وہ
وہ بن جائے گی اور وہ بنے گی تو یہ دنیا بھی بنا خدا بنائے گی ساری دنیا کو. ایسے سب کے سب طے کرو کہ انشاءاللہ اب اس محنت کو کام بنا کر جیسے مانگیا صاحب نے کہا ہے اسی طریقے سے کریں گے. ارے کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ ذرا بابا نیت کر کے کرو. اللہ لے گا کام، گھبراؤ مت. اگر طے کرو گے دل میں تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں تم سے کام لے گا اور انشاءاللہ تمہاری زندگی بنے گی، تمہاری مراد زندگی بن جائے گی. اور دنیا میں انشاءاللہ اطمینان کی زندگی گزارتے ہوئے جب موت وقت آئے گا نا بھائی، عید کا خوشی کا دن ہوگا. خوشی کا دن ہوگا. دنیا سے جاؤ گے کیوں؟ بہت کچھ کر کے جا رہے ہو اور اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا. میرا بندہ میرے لیے دنیا میں تھک کر اور قربانیاں دے کر اور تکلیفوں کو اٹھا کر میرا بندہ آ رہا ہے. دنیا کے پیچھے مت کرو. اس میرے بھائیوں، اس بچے میں بہتوں کا چلہ باقی ہے، بہتوں کا، اور کئی سالوں کا باقی ہے. جب سے کورونا ہوا ہے نا 3-4 سال اس کو تو ہو گئے. کورونا کا گئے ہوئے 14 سال ہو گئے. کتنا 4-5 سال ہو گئے. اس میں بہت سو کے چلے باقی ہیں اور اس میں بہت سے 3 چیزیں لگا کر بھول گئے کہ کب لگے تھے. حالانکہ میرے دوستوں 3 چیز لگا کر تو آدمی کو ہر سال 3 چیز لگا کر کرتی بنانی چاہیے. اللہ 8 مہینے کی پوری دنیا دینے پر کیا نقصان ہے یار؟ کیا زندگی کیا کرنا. اللہ انشاءاللہ اور دنیا برکت کے ساتھ دے گا، برکت کے ساتھ خوش ہو کر دے گا، خوش ہو کر دے گا اور دنیا رحمت بنا کر دے گا. یہ ہوگا. اب بھائی اللہ کو ناراض کریں گے، اپنی ذمہ داری کو بھول کر زندگی گزاریں گے، دنیا کے نادر اندھوں کو لے کر چلتے رہیں گے دنیا کے پیچھے، تو اللہ مقدر کی ہوگی تو دے گا لیکن ناراض ہو کے دے گا. یہ میں جس کام کے لیے کہتا ہے کہ وہ تو کرتا نہیں ہے، ناراض ہو کے دے گا، بغیر برکت کی دنیا دے گا اور اس دنیا کو وبال بنائے گا. اللہ کے نبی کا سلام آگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من مال یکون علی وبالا. اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مال میرے لیے وبال بنے، ومن ولد یکون علی عذابا، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے. ٹھیک ہوگا. اس لیے بھائیوں اپنی ترتیب بنا سب کے سب ہم حد سے ہر ایک کو مرنا ہے. ہم بھی اپنے لیے آ رہے ہیں آپ کے پاس، اس طرح ایسا نہیں کر رہے. ہماری عادت بنے، ہمارا ایمان بنے، ہمارا تعلق اللہ سے بڑھے، ہمارے اندر امت کا درد ہو پیدا ہو اور ہم دنیا میں اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو جائیں. اس کے لیے